ان کی باتوں کے پریشر میں تھے. یہ خطہ سارا ان پریشر سے نکلنے جا رہا ہے اور میں ایک دفعہ پھر پاک فوج کو، ایف آئی اے کو، نادرا کو، ایف سی کو، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن اس کے نادرا کے اور ایف آئی اے کے امیگریشن سٹاف کو دگنا کریں گے. ان کو میں نے اندر یہی مشورہ دیا ہے کہ اس کو اور کھلا کریں، کشادہ کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ ترقی کا زینہ بننے جا رہا ہے. اینی کویسچن؟ دیکھیں کوئی 90%، 92% تو جو ہے یہ باڑھ جو ہے 2680 کلومیٹر میں وہ لگ چکی ہے، بلکہ 96-97% لگ چکی ہے. تھوڑا سا نورستان اور اس علاقے میں، چاغی کے علاقے میں جو بڑی سنگلاخ چٹانیں ہیں وہ رہتی ہے، باقی یہ مکمل ہے. اور ایران میں جو ہے وہ 48% مکمل ہو رہی ہے باڑھ. صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایسے موقع پر کہ ISI چیف اس وقت کابل کے دورے پر ہیں یا تھے، لیکن ایسے موقع پر کوئٹہ کو پھر گردی کا نشان بنا اور ذمہ داری قبول کی ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے. کیا اس حوالے سے افغان طالبان سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں افغان طالبان سے میں تو افغان ہی کہہ رہا ہوں. طالبان نے ابھی حکومت بنانی ہے، جب بنے گی تو پھر میں اس پہ بات کروں گا. ہمارے ذمہ داروں نے ضرور ان سے TTP کی بات کی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ بات کی ہو، کیونکہ جب ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ یہاں سے ان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو ان کی بھی یہ کمٹمنٹ ہے. اور جنرل فیض اگر کابل گئے ہیں تو ہی از اے اسمارٹ مین. اس نے، میرا مطلب ہے انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ صبح سے لے کے شام تک وہ جنرل فیض پہ تبصرہ کر رہے ہیں. بھئی کیا امریکن نہیں گئے وہاں پہ؟ کیا قطر والے نہیں گئے؟ کیا دوسرے UK کے لوگ نہیں گئے؟ تو پاکستان کی عظیم ترین ایجنسی کا اگر چیف وہاں فیض گیا تو اس میں اچھائی کی بات ہے. لاسٹ 4 کویسچن 5. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ خود یہاں پر آئے، آپ کو کس طرح صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا اہم ہے یہاں پر امن قائم ہونا، اور پہلے کیا سچویشن تھی؟ اور دیکھیں میں کالج سے یہاں آ رہا ہوں، ٹرپ لے کے آتے تھے. میں کو پہلی دفعہ نہیں آ رہا، یہ نہیں ہوا. میری 15ویں وزارت ہے، میں اس وزارت میں دوسری دفعہ آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی جو آج میں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کیا وہ یہی کیا کہ اس کو بڑا کریں، ان سڑکوں کو کھلا کریں. اس طرف کی سڑک کو بھی اپنی طرف سے پیسے لگا کے کریں، کیونکہ یہ خطہ بڑھنے جا رہا ہے. افغان پناہ گزین، بہت اچھا سوال کیا. یہ بھی انڈیا کے منہ پہ جوتا مار رہا ہے یہ شخص، نوجوان جس نے سوال کیا. وہ کہہ رہا جی کہ وہاں ایک بھی پناہ گزین نہیں ہے، یہاں پہ ایک بھی ریفیوجی نہیں ہے. یہ پٹھان سوال کر رہا ہے، جرنلسٹ انڈیا والوں، ایک بھی ریفیوجی یہاں پہ نہیں ہے. نہ آیا، وہ ویزا سے آئیں، دوسرے سسٹم سے آئیں ضرور آئیں. اوکے لاسٹ 3 کویسچن. چھوٹا سا سوال کریں نا، میں 10 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا، 3 منٹ باقی ہیں. دیکھیں آف کورس دنیا میں سیاست میں بہت بڑا مد و جزر آیا ہے. دنیا میں سیاست جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے. کسی نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ طالبان اتنی جلدی وہاں قبضہ کر لیں گے. وہاں دنیا میں جو طالبان کا رول ہے، اب ذمہ داری طالبان کی ہے. اس سرحد کے آگے طالبان جانے، ان کا کام جانے، ادھر سے ہم ہیں. لیکن یقیناً پاکستان پہ دہشت گردی کے بعض گروپ دباؤ ڈالیں گے، لیکن ہماری عظیم فوج نے 80,000 لوگوں کا جان کا نذرانہ دیا، لاکھ آدمی زخمی ہوئے ہیں. اب ہماری فوج بھی وہ فوج نہیں رہ گئی 20 سال والی. سب نے ہارڈ جاب کیا ہوا ہے. ایک نوجوان کو ملو، اس سے بات کرو. میرے علاقے اب تو دیکھیں نا، 3 4 ہارڈ جاب آدمی میجر کے دوران ہی کر لیتا ہے. پہلے ساری زندگی میں ایک ہارڈ جاب نہیں کرتا تھا. ہماری فوج عظیم فوج ہے، اسٹرانگ فوج ہے، اور 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے دیا ہے. دہشت گردوں کو
یہ قوم اور فوج مل کے کچل کے رکھ دے گی. لاسٹ 2 کوسچن بھیا جی. عسکری قیادت کو وقت جو ہے افغانستان میں یا فیوچر میں کوئی سیاسی وقت افغانستان جانے کا کوئی ارادہ؟ آف کورس یہ فارن آفس کا سوال آپ مجھ سے نہ کریں, لیکن جب حالات بہتر ہوں گے تو بہتری ساری طرف ہوگی, اور یہ اس چیز کا فیصلہ جو ہے پرائم منسٹر نے کرنا ہے اور فارن آفس نے کرنا ہے. انٹیریئر منسٹری یہ ہے باؤنڈری, اس پہ کوئی بات ہے تو کرو. سر افغانستان میں ابھی انڈیا کی انوالومنٹ کس حد تک ہے؟ دیکھیں, انڈیا نے 40 سال وہاں 60 کیمپ ٹریننگ بنائے, ساری NDS وہاں بنائی, بلین روپیز خرچ کیے. کاش آپ کیمرہ مین, یہ فورن جرنلسٹ, ان کی وہ شکلیں بتائیں جب وہ جا رہے تھے کابل سے, چہرے لٹکے ہوئے تھے. وہ شکلیں بتائیں کہ وہ NDS اور را کے جس طرح چہرے لٹکے ہوئے جا رہے تھے, کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا پاکستان تو قیامت تک قائم ہے, ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے. اور کل جو عظیم شخص شہید ہوا ہے گیلانی صاحب, جس طرح انہوں نے ان کے جنازے کی تصدیق کی ہے, سارا عالم اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. بولیں جلدی. یہ PDM بنائی گئی تھی, حکومت مخالف تحریک, لیکن انہوں نے جلسہ کیا کراچی میں جا کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جلسہ حکومت کے خلاف نہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں, ان کی عقل پہ بھی مجھے رونے کو دل, ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. دنیا بدلنے جا رہی ہے, افغانستان نے اس خطے کی سیاست کو بدل دیا ہے. یہ جلسہ اور تقریر, یہ دیکھیں, یہ فورن جرنلسٹ سارے جو ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں, میں انڈیا کے لیے بات کرنے آیا ہوں, کیونکہ انڈیا نے ایسا تاثر دنیا میں قائم کیا کہ جناب علی تورخم میں تو جناب علی مہاجرین کی وہ پتہ نہیں سال 2 سال پرانی اتنی وائرل کی ہے. اور میں پاکستان کے نوجوان کو جو میڈیا کو سمجھتے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں, مقابلہ کریں اس جھوٹے پروپیگنڈے کا. میں 0 پوائنٹ پہ کھڑا ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, ایز اے وزیر داخلہ خطاب کر رہا ہوں, سکون ہے, امن ہے, کوئی مہاجر کیمپ نہیں ہے. اسی طرح انشاءاللہ چمن میں بھی قائم خطاب کروں گا. تھینک یو. باقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور دوسرے جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اور پاکستان میں